السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، جمعیت اہل حدیث ایچ کے ریزن کے اس یوٹیوب چینل میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سلسلے نشر و اشاعت کو یوں ہی دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور جملہ منتظمین کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، فأقول بسم الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ معزز ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز ہم اعمال کی قبولیت اور اعمال کے صالح ہونے کی کچھ شرطوں اور کچھ ضرورتوں کے تعلق سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ العصر کے اندر اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ساری انسانیت خسارے اور نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح یہ مجھے اور آپ کو کامیاب بناتے ہیں، لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو اعمال صالحہ بنانے کی مکمل کوشش کریں اور مکمل ضابطے اور اصول کے مطابق نیک کام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی بارگاہ میں ہمارے عمل قابل قبول ہو سکیں اور اس کے بہتر اجر اور بہترین بدلے کے ہم مستحق ہو سکیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ کا ترجمہ اور اس کی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اعمال قبول کب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہتر بدلے اعمال صالحہ کے مطابق ملتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو کوئی بھی مرد یا عورت نیک کام کریں گے، فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، یعنی دنیاوی زندگی، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، اور ہم انہیں ان کے اعمال کا بہتر بدلہ یعنی قیامت والے دن بھی عطا کریں گے۔ اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دنیا بھی خوبصورت اور آخرت بھی خوبصورت اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اعمال اعمال صالحہ ہوں۔ تو اعمال جو ہم شب و روز نیک کام کرتے ہیں ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضری ہوتی ہے، یعنی صبح کے فرشتے شام کے فرشتے الگ الگ طور پر مقرر ہیں جو ہمارے اعمال کو اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب ہم اس کو اس کے شرط کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے اجر ثابت ہوتے ہیں، وگرنہ اعمال اللہ کے یہاں راکھ کے مقابل میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر ارشاد فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد، کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، جو تیز ہوائیں آدھیوں کی صورت میں ہوتی ہیں اسے اڑا کر لے جاتی ہیں یہاں تک کہ کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور سورۃ الکہف میں اللہ نے ارشاد فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان میں ہیں، یعنی عمل بھی کر رہے ہیں لیکن نقصان میں ہیں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی تمام تر محنتیں تمام تر کوششیں اس دنیاوی زندگی کے اندر ہی تباہ ہو گئیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بھی عمل کہہ رہا ہے جو لوگ کفر پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان اعمال کی ان محنتوں کی کوئی ویلو نہیں ہے جو کفر کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ جانیں کہ سب سے پہلی شرط ہمارے عمل کے عمل صالح ہونے کی یہ ہے کہ وہ توحید کے ساتھ کیے جائیں۔ جب تک ہم توحید پر نہیں رہیں گے ہماری ساری عبادتیں ہمارے سارے اعمال اور ہماری ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہوتی رہیں گی، ہماری ساری محنتیں یوں ہی برباد ہو جائیں گی، اس کا کوئی اجر اور صلہ قیامت والے دن اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا۔ لہذا اپنی توحید کا پاس رکھیے، توحید کے معاملے میں کسی طرح سے کوئی بھی کمپرومائز نہ کیجیے، بلکہ توحید خالص رکھیے تاکہ چھوٹے عمل اللہ رب العالمین کے یہاں بڑے بنا کر پہنچائے جائیں اور وہ اعمال ہمارے اعمال صالحہ ہو سکیں۔ اسی طرح سے
مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بڑے شرکوں کے ساتھ چھوٹے شرکوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، یعنی ریاکاری، دکھاوا، اور اسی طرح سے اور جو ہمارے اعمال کے اندر برائیاں داخل ہو جاتی ہیں، جسے عام طور پر ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، یعنی نیکیوں کا احسان جتلانا، صدقات و خیرات کا احسان جتلانا، ان تمام چیزوں سے بھی مجھے اور آپ کو بچنا ہے، کیونکہ اگر ہم اچھے سے اچھا عمل کریں گے لیکن ہم نے اگر احسان جتلا دیا، اپنی نیکیوں کا رعب دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے دکھا دیا، تو قیامت والے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ لہٰذا اب ہم چلتے ہیں یہ جاننے کہ عمل اگر توحید کے ساتھ ہو رہا ہے تو اور کیا شرط ہے جو ہمارے عمل کو عمل صالح بناتا ہے۔ تو دوسری سب سے لازمی اور ضروری شرط یہ ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے، جسے دوسرے لفظ میں کہا جائے کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ خالص کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی دوسرا مقصد حاصل کرنے کی غرض ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ خالص کا مطلب ہوتا ہے پیور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل کے اندر دودھ کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشانیاں ہیں کہ ہم ان کے پیٹ سے دودھ نکالتے ہیں، اور وہ دودھ گوبر اور خون کے بیچ سے ہو کر گزرتا ہے، لیکن کیسا ہوتا ہے؟ خالص ہوتا ہے، نہ اس کے اندر گوبر کی بو ہوتی اور نہ ہی خون کی آمیزش اور نہ ہی اس کے کلر کی آمیزش ہوتی ہے، بلکہ وہ خالص دودھ اور پیور وائٹ کلر کا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کلر اور مکس نہیں ہوتا۔ تو خالص کا مطلب یہ ہے، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو بھی عمل ہوں اس کے اندر دنیاوی مفاد حاصل کرنے کا کوئی غرض نہ ہو، نہ ہی دوسروں کو دکھانے کا، دوسروں سے تعریف حاصل کرنے کی کوئی غرض نہ ہو، بلکہ ہمارا مقصد صرف یہ ہو کہ یہ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کا اجر ثابت ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جب ہم ایک بڑی عبادت یعنی روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ ثبت الاجر، یہ ایک دعوت ہے، یہ ایک دعوت فکر ہے کہ میں اور آپ یہ سوچ کر کوئی بھی نیکی کریں کہ اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہونا چاہیے، اور اسی وقت عبادتوں میں اور تمام نیک کاموں کے اندر من لگتا ہے اور اس کی لذت مجھے اور آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا اخلاص کے ساتھ عمل کیا جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں کو حکم دیا گیا اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اب یہاں ایک بات غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ مخلصین لہ الدین۔ ظاہر سی بات ہے کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، لیکن یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہو تاکہ لوگ اسے عابد کہیں، اللہ کی عبادت کر رہا ہو تاکہ لوگوں پر رعب جما سکے اپنی عبادتوں کا۔ یہ تمام چیزیں میرے بھائیوں ہمارے اعمال کو برباد کرتے رہتی ہیں۔ ہم یہ مثال ایسی ہے کہ ہم ایسے برتن کے اندر پانی اڈیل رہے ہیں جس کے نیچے سے سوراخ ہے، پانی اڈیلنے کی محنت تو لگ رہی ہے لیکن نیچے کے سوراخ سے وہ پانی گرتا جا رہا ہے۔ تو ہماری نیکیاں ایسے تھیلوں میں جمع ہو رہی ہیں جس میں سوراخ ہے، اور وہ نیکیاں قیامت والے دن مجھے اور آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ تو آج ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے عمل اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قابل قبول ہو سکتے ہیں جب میں اور آپ ان دو شرطوں کے مطابق یعنی توحید کے مطابق اور اخلاص کے مطابق نیکی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ عمل صالح بنتا ہے، اس کا اجر ثابت ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا وعدہ کیا ہے اس سے بہتر سے بہتر اللہ ہمیں بدلہ ضرور نوازے گا۔ اللہ سے اس اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے مجھے اور آپ کو ہر نیکی کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اخلاص نیت کے ساتھ توحید کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔